السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ بس اس نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کے بارے میں بتایا گیا۔ بس وہ اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ بس اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح اس نے 100 آدمیوں کے قتل کی تعداد کو مکمل کیا۔ اس نے پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، اور کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ ایسے کرو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور سنو، اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ وہ برے لوگوں کی زمین ہے۔ بس وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور اللہ کی طرف دل کی توجہ سے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہی نہیں، لہٰذا وہ جہنمی ہے۔ بس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے درمیان حکم یعنی فیصلہ کنندہ بنا لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کی درمیانی مسافت کی پیمائش کرو، وہ ان دونوں میں سے جس کے قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ بس انہوں نے اسے ناپا تو اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا کہا کہ دور ہو جا، اور اس زمین کو جس طرف جا رہا تھا کہا کہ قریب ہو جا، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں زمینوں کی درمیانی مسافت کو ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو انہوں نے اسے نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب پایا تو اسے بخش دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے سرک کر دوسری طرف ہو گیا۔ پیارے ناظرین، غور کیجئے اس نقطے پر کہ جب وہ بندہ موت کی غشی کھا کر نیچے گرا تو سینے کے بل گرا۔ ایسے وقت میں مرنے والا کس اذیت سے دوچار ہوتا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، حدیث کے آخر میں مذکور ہے کہ وہ موت کی غشی کی حالت میں بھی اپنے سینے کے بل آگے کو سرکا کہ ابھی بھی اپنے سفر کو جاری رکھے اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس کی سچی توبہ کی اتنی قدردانی کی کہ اس کا مزید سفر خود زمین سے طے کرا دیا۔ زمین کو حکم دیا کہ جو فاصلہ وہ طے کر چکا ہے پھیل کر اس مسافت کو زیادہ کر دے، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو فاصلہ اس کا باقی تھا سکڑ کے اس کو کم کر دے، جس کے نتیجے میں وہ جنتی قرار پایا۔ پیارے ناظرین، ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس کے گناہوں کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد سے تھا کہ اس نے 20 انسانوں کو قتل کر کے کئی بچوں کو یتیم کیا ہوگا، کئی عورتوں کے سہاگ اجاڑے ہوں گے، اور کئی بوڑھے والدین سے ان کا ظاہری سہارا چھین لیا ہوگا۔ تو حقوق العباد تو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک متعلقہ لوگ معاف نہ کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندے کی توبہ 100% خالص ہو اور اسے بندوں سے قصور معاف کروانے کا وقت نہ ملے تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور مظلوموں کو خود سے اجر و ثواب دے کر ان کو راضی کر دیتے ہیں۔